اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ پاک سے جب بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نے اپنے وارث حضرت عبداللہ سے اجازت مانگی کہ میرا بھائی سفر پہ جا رہا ہے اور آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ سفر کروں۔ حضرت عبداللہ نے کہا تو جعفر طیار کی نو ہے اور ہاشمیوں کو میں پیغام بھیجتا ہوں، وہ آ کے تجھے ہاشمی قافلے میں لے جائیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جعفر طیار کی نو اپنی گھر سے کیسے بھائی کے ساتھ اس نے سفر کیا۔ تو حضرت عبداللہ نے جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پیغام بھیجا کہ آ کے اپنی بہن کو لے جائیں، یہ آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتی ہے۔ تو سارے ہاشمی آئے، جناب حضرت عباس علیہ السلام شہزادہ علی اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، شہزادہ میر قاسم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور حضرت امام حسین کے جتنے بھی ہاشمی تھے جوان، وہ حضرت عباس کے شاگرد تھے، وہ سارے آئے اور بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہا کو وہ لے کر اپنے گھر آئے۔ بی بی جب سفر میں روانہ ہوئی تو یہ محمل پہ بیٹھی تھی، تو حضرت امام حسین علیہ السلام گھوڑے پہ تھے، حضرت عباس علمدار بادشاہ قافلے کی سالاری کر رہا تھا۔ تو جب یہ قافلہ صحرا میں آیا تو وہاں ریت کے ٹیلے تھے، تو ان ٹیلوں کی طرف حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے مرتجز کا رخ کیا، گھوڑے کا رخ کیا، تو جا کے اس ٹیلے کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام بیٹھ گئے، قافلہ رک گیا، کافی دیر قافلہ رکا رہا۔ بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نے کہا عباس میرے محمل کی طرف آؤ۔ جب حضرت عباس علمدار وفا کا پروردگار بی بی پاک کے محمل کے قریب گیا تو بی بی نے کہا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، قافلہ رک گیا ہے، کیا وجہ ہے؟ میرا حسین بھائی کدھر ہے؟ اس نے کہا حسین کریم کا کربلا جو ہے وہ ریت کے ٹیلے کے پیچھے گیا ہوا ہے اور کافی دیر ہوئی وہاں سے وہ نہیں آیا۔ تو بی بی نے کہا جا تو میرے بھائی حسین بادشاہ کو لے آ۔ تو جب حضرت عباس علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ٹیلے کے پیچھے گئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رو رہے تھے اور آنکھیں سرخ تھیں۔ تو حضرت عباس علیہ السلام نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ روئے کیوں ہیں؟ میں ابھی زندہ ہوں اور میں تو آپ کا رونا برداشت نہیں کروں گا، کیا بات ہے، کون سی پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے، کسی نے تنگ کیا ہے، حکم کر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام خاموش رہے۔ اس نے کہا تجھے بہن نے بلایا ہے، کافی دیر ہو گئی، آپ ادھر آئے تھے اور محمل رکے ہوئے ہیں اور آپ آئیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت عباس علیہ السلام نے کہا اللہم صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد کہ میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ آپ بہت پریشان ہیں، آپ کی آنکھیں سرخ ہیں اور آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ تو کہا عباس میں تجھے بتاتا ہوں لیکن تو نے کسی کو نہیں بتانا، یہ دو انگلیوں کے درمیان دیکھ کوئی چیز نظر آتی ہے؟ تو حضرت عباس علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد نے فرمایا یہ تو ایک بہت بڑا ہجوم ہے اور چھت پہ جو ہے نا ایک قیدی ہے اور جو جلاد ہے اس نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی ہوئی ہے، اور یہ سمجھ مجھے نہیں آتی کہ یہ جو قیدی ہے یا جس کو یہ سرقلم کر رہا ہے جلاد، تو اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس کی شکل مجھ سے نہیں پہچانی جاتی۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یہ میرا مسلم بن عقیل ہے، یہ میرا وزیر ہے اور یہ ان کو کوفہ والوں نے
گرفتار کیا ہے اور جلاد اب اس کا سر قلم کر رہا ہے۔ تو حضرت عباس علیہ السلام نے کہا وہ جو کالے برقعے والی پاک بی بی ہے جس نے اپنی دامن پھیلایا ہوا ہے تو وہ کیا کر رہی ہے اس مجمع میں؟ تو پاک حسین کریم کربلا نے فرمایا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، وہ میری اماں حضور ہے، جب یہ گردن سر سے جدا ہو جائے گی تو میری امی جو ہے نا اس سر کو اپنی گودی میں لے گی۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کہ تو اپنے آنسو صاف کر، اور جب بی بی پاک نے جو اگر آپ پہ یہ سوال ڈالا تو آپ سے پھر برداشت نہیں ہوگا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام قافلے کے آگے آگے روانہ ہو گئے، قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جب تھوڑی دیر آگے جاتے ہیں تو پیچھے سے گھوڑا سوار ہے، وہ جناب حضرت عباس کو آواز دیتا ہے، حضرت عباس علمدار بادشاہ، حضرت عباس علمدار بادشاہ۔ تو حضرت عباس علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک گھوڑا سوار ہے، اس کے ساتھ 2 بچے ہیں۔ تو وہ آیا اور اس نے حضرت عباس علیہ السلام نے گھوڑا ان کی طرف دوڑایا اور پوچھتا ہے کہ تم تو حضرت عبداللہ ہو، تم تو بیمار تھے بستر پہ، اور حکم کریں کیا آرڈر ہے؟ اس نے کہا کہ اون محمد کی امی کو کہہ دیں کہ میں نے ان سے کوئی بات کرنی ہے۔ تو بی بی پاک کو کہا گیا، بی بی پاک کو، کہ حضرت عبداللہ آئے ہیں اور وہ ساتھ 2 بیٹے بھی لے کر آئے ہیں۔ تو بی بی نے کہا کہ وہ تو بیمار تھے بستر پہ، وہ تو اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو بی بی نے کہا جی حضرت عبداللہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے پیچھے کیوں آئے ہیں؟ اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ کہیں کوئی وقت تیرے بھائی پہ حسین بادشاہ پہ آ جائے اور پریشانی ہو، اللہ نہ کرے، تو اس پریشانی کی حالت میں یہ ایک بیٹا جو ہے یہ اپنا صدقہ دے دینا اور ایک بیٹا میرا صدقہ دے دینا، تو میں یہ بچے پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو بی بی نے کہا ٹھیک، آپ کی بہت مہربانی۔ تو یہ قافلہ پھر روانہ ہو گیا۔ جب 7 محرم کو پانی بند ہوا تو بی بی پاک نے دونوں بیٹوں کو بلایا، اون محمد کو، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بی بی نے فرمایا بیٹا یہ قافلے در قافلے آ رہے ہیں، یہ تیرے ماموں حسین بادشاہ کریم کربلا کے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، دشمن ہیں اور اس سے بیعت لینے آ گئے ہیں۔ بیٹا میں نے آپ کو اس لیے زندگی میں پالا تھا کہ اگر ماموں کے اوپر یا دین کے اوپر کوئی پریشانی بنے تو بیٹا آپ لوگوں نے جان قربان کر دینی ہے۔ انہوں نے کہا امی آپ بالکل پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ العزیز ایک مہربانی کرنا کہ جب ہم میدان کربلا میں 10ویں کے دن جائیں تو ہمارے ماموں کو کہہ دینا کہ وہ ہمارے لاشیں اٹھانے نہ آئے۔ تو 10 محرم کو جیسے ہی یہ میدان کربلا گرم ہوا تو بی بی نے اپنے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا، یہ میرے 2 شہزادے ہیں اور ان کو اپنے سر کا صدقہ کر کے دے دے۔ تو ان کے لیے 2 گھوڑے منگوائے گئے اور یہ شہزادے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے اپنے خیمے سے روانہ ہوئے۔ جب یہ روانہ ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کو میدان کربلا میں داخل کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے شاگرد ہو اور میں اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہوتا ہوں، اور جہاں جہاں تک میری نگاہ جائے اور آپ لوگوں نے میرے ہاتھ کی انگلی کے اشارے پہ جنگ لڑنی ہے، جدھر میں ہاتھ کا اشارہ کروں وہ صفیں جو ہے نا آپ نے کاٹنی ہے، ان کو صفا کرنی ہے۔ تو یہ شہزادہ جب گیا تو فوج میں یہ آواز آئی کہ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے اور اس پہ ہمارا ایک فوجی بھی کافی ہو جائے گا۔ تو انہوں نے جب کہا کہ یہ تو جعفر طیار کا پوتا ہے اور حضرت علی علیہ السلام کا دوتا ہے، تو یہ تو ایسے جنگ کر رہا ہے، کہیں سے یہ علی نظر آتا ہے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، کہیں سے یہ حضرت جعفر طیار کی یادداشت نائی کر رہا ہے، کیونکہ جب حضرت جعفر طیار علیہ السلام بھی لڑتے تھے جنگ میں تو وہ
وہی اون کی پوزیشن تھی. تو اس اسنا میں حضرت عباس علیہ السلام نے اشارہ کیا نہر فرات کی طرف کہ ادھر لاکھوں کا مجمع آپ کی طرف آ رہا ہے، وہ آپ پہ حملہ کرتا ہے، جلدی کرو نہر فرات کو سے فوجوں کو دوڑا دو. تو یہ شہزادہ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور یہ ان کو قتل بھی کرتا جاتا تھا، اور نہر فرات پہ اس نے قبضہ ان سے لے لیا اور نہر فرات کو فارغ کروا لیا یزید کی فوج سے. تو عمر بن سعد لعنتی نے کہا یہ معصوم بچہ نہ سمجھو، یہ جعفر طیار کا پوتا ہے اور علی کی طرح یہ جنگ لڑ رہا ہے، تو یہ حضرت عباس کا شاگرد ہے. ایسے کرو کہ یک مشت ہو کے اکٹھے ہو کے فوجیں ہر طرف سے اس پہ حملہ کریں. تو یہ شہزادہ فوجوں کو بھگاتا کربلا کے آخری نکر پہ چلا گیا. تو وہاں سے آواز آئی اللہ اکبر. تو اس شہزادے کو کسی ظالم نے تلوار ماری اور یہ شہزادہ کا پاؤں زین میں اڑا اور زین سے یہ زمین پہ آیا. تو اس کے اوپر گھوڑے بگائے گئے تھے. تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب اس کی آواز ملی کہ میری مدد کے لیے پہنچو، تو حضرت امام حسین علیہ السلام جا رہے تھے. تو بی بی پاک نے فضا کو کہا کہ فضا میرے بھائی حسین کو بلا، اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ یہ آپ کا سر کا صدقہ ہے، ان کی لاش اٹھانے وہ نہ جائیں، ان کی لاش اٹھانے نہ جائیں. حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے خیمے میں بلایا. تو بی بی نے کہا بھائی آپ ان کی لاش اٹھانے نہ جائیں، وہ میں نے آپ کی سر کی قربانی دی ہے. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا اس نے مجھے کہا تھا کہ میری مدد کو پہنچ، تو میں وقت کا امام ہوں، میرا حق ہے میں پہنچوں. جب حضرت امام حسین علیہ السلام ان کی لاش پہ پہنچے تو کوئی گوشت کا ٹکڑا نہیں ملا، بلکہ کسی گھوڑے کے سنبوں سے گوشت نکالا، کسی کے سینے سے، گھوڑوں کے سینے پہ گوشت کا یہ لگا ہوا تھا، وہ اکٹھا کیا اور وہ لاشیں ایسے ہی اکٹھی کی. پھر جب محمد کی باری آئی تو محمد نے بھی نہر فرات کو صفا کرایا، ادھر سے قبضہ ان سے لیا، اور یہ لڑتا یہ بھی اون کی طرح کربلا کے میدان کے نکر کی طرف چلا گیا، آخری نکر کی طرف. تو اس کے اوپر بھی ظالموں نے وار کیا، یہ بھی شہید ہو گیا. تو اس نے بھی اپنے وقت کے امام کو بلایا، اپنے ماموں امام حسین علیہ السلام کو بلایا کہ ماموں میری مدد کو پہنچ، میں زین سے گر گیا ہوں، زمین پہ آ گیا ہوں. تو عمر بن سعد لعنتی نے کہا کہ ان کے اوپر گھوڑے بگا دو. اس کے اوپر گھوڑے بگائے گئے اور اس کے لاش کے جو ٹکڑے نہیں ملے، بلکہ وہ گھوڑوں کے سن سے اور گھوڑوں کی سینے سے، گھوڑوں کے ٹانگوں سے ان کا گوشت ملا. تو بی بی پاک نے یہ قربانی دی، یہ دین اسلام کی خاطر دی، چونکہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آد کی بیوال تھی. یہ کربلا کی زمین بھی بی بی کی مشترکہ تھی، اور اس میں بی بی نے دین میں مشترکہ ہی بھائی کے ساتھ یہ کیا. بلکہ میں یہاں ایک فقرہ کہتا ہوں جو غلام حسن صاحب اجاڑہ صاحب استعمال کرتے تھے. یہ فقرہ غلام حسن صاحب اجاڑے والے کا ہے. کسی شخص نے قبلہ صاحب سے پوچھا کہ کربلا کا میدان میں تکلیف زیادہ ہوئی حضرت امام حسین علیہ السلام کو یا بی بی کو تکلیف زیادہ ہوئی شام کے بازار میں؟ تو قبلہ صاحب رو پڑے اور وہ رونے کے بعد کہنے لگے کہ کربلا کا امتحان آسان تھا، شام کا کربلا، شام کا بازار یہ بہت ہی تکلیف دہ تھا، کیونکہ جتنا حسین بادشاہ کربلا میں زخمی تھا اس سے کئی گنا بی بی پاک عالیہ بی بی اور اس کا قافلہ جو ہے نا وہ شام کے بازاروں میں تکلیف اور یزید ملعون کے دربار میں خطبے پڑھنا اور ملعونوں کے سامنے قیدی بن کے ٹھہرنا. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے بہت قربانی دی ہے، بی بی نے بہت قربانی دی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.